مودی نے 2014 میں عوام سے کیا تھا اس پر وہ پوری طرح ناکام ثابت ہوئے، بلکہ وعدے نہیں تھے، وہ تمام کے تمام جھوٹ تھے اور عوام سے جھوٹ کہہ کر ان سے ووٹ حاصل کیا گیا۔ آپ بتائیے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ 2014 میں جب پارلیمانی انتخابات ہو رہے تھے، یہی نریندر مودی نے عوام کے درمیان میں جا کر کہا تھا کہ میں ہندوستان کے نوجوانوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر میں پردھان منتری بنوں گا تو میں 2 کروڑ سالانہ نوکریاں غریب نوجوانوں کو دوں گا۔ میرے بھائی، خود حکومت کے اعداد و شمار ڈیٹا یہ بتاتا ہے لیبر منسٹری کا کہ صرف 5 لاکھ یا 6 لاکھ سالانہ نوکریاں نوجوانوں کو دی گئی۔ آپ خود سوچئے، جب ہمارے ملک ہندوستان میں 50% آبادی 25 سال کے کم عمر بچے اور بچیوں کی ہے، جب اتنی بڑی تعداد میں ملک کی نصف آبادی 25 سال کی ہے، تو اس ملک کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ نوکری ہوگی، غریبی ہوگی، مہنگائی ہوگی۔ اکانومی کو اچھا کرنا ہے، کاروبار کو بڑھانا ہے، تو ہندوستان کے وزیر اعظم کو 280 سیٹ ملے تو نوجوانوں کو، غریب جو پریشان تھے، ان کو نوکریاں فراہم کرنا چھوڑو، ان کے کاروبار کو بند کرنے کا اقدام کیا گیا۔ کیسے کیا گیا؟ نوٹ بندی کے نام پر 500 اور 1000 کی نوٹ غائب کر دی گئی۔ میں اس وقت بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نوٹ بندی صرف غریبوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے جو نوٹ پر، کیش پر کاروبار جن کا ہوتا ہے، وہ برباد ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ جی ایس ٹی کا اطلاق اتنی جلدی کیا گیا، اس میں بھی نقصان ہوا۔ بتائیے آپ، اس حکومت نے غریبوں کے لیے، نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ تو ہندوستان کے وزیر اعظم بولتے ہیں کہ میں نے مدرا اسکیم کا آغاز کیا۔ مدرا اسکیم کا خود حکومت کا ڈیٹا، میں چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو، بتاؤ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مدرا اسکیم میں حکومت کہتی ہے کہ 15 کروڑ لوگوں کو لون دیا گیا، 90% لوگ جن کو لون ملا، صرف 24,000 روپے کا لون ملا۔ اب آپ بتائیے، 24,000 میں کوئی چائے کی بنڈی نہیں لگا سکتا، جس طرح ہندوستان کے وزیر اعظم بولتے تھے کہ میں کسی زمانے میں کسی اسٹیشن کے پاس چائے بیچتا تھا، کہ کوئی 24,000 میں چائے کی بنڈی بھی نہیں لگا سکتا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم جو نوکری کی بات پوچھی گئی تو کہا گیا کہ پکوڑے کی بنڈی ہے، وہ بھی نوکری ہے۔ ارے بھائی، تو کیا پکوڑے کی بنڈی کھولے نوجوان؟ آپ اندازہ لگائیے حکومت کا کام یہ۔ اب جب اس میں ناکام ثابت ہو گئے تو انہوں نے نفرت کی دیواروں میں اضافہ کر دیا۔ اخلاق، پیلو خان، جنید، وہ دلتوں کو احمد آباد گجرات میں مارا اور پیٹا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ حکومت کا ریکارڈ رہا ہے، ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اب ہندوستان کے وزیر اعظم سے جب لوگ نوکری کا مطالبہ کرتے ہیں، مہنگائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ہندوستان کے وزیر اعظم بولتے کہ میں نے بالا کوٹ پر حملہ کر دیا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے مہنگائی کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے گھر میں گھس کر مارا۔ ارے ہندوستان کے وزیر اعظم، یقیناً بالا کوٹ کا حملہ ہوا، ہم نے حکومت کے ساتھ ہم نے کھڑے رہ کر کہا کہ ٹھیک ہے، پر بتاؤ یہ تمام چیزیں پر آپ نے کیا کیا؟ اس پر کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ الزام لگاتے اپوزیشن پارٹی کے اوپر۔ محبوب نگر میں جلسہ ہوا، وہاں پر نریندر مودی جا کر کہتے ہیں کہ مجلس اور ٹی آر ایس جو ہے وہ بھارت ماتا کے نام پر پارا رکھ کے بتائے کہ ہم وفادار نہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، کیا اسد الدین اویسی کو آ کر آپ سے دستخط دینا پڑے گا کہ میں ملک کا وفادار ہوں یا نہیں؟ ہندوستان کے وزیر اعظم، کیا آپ چوکیدار ہیں تو میں چوکیدار کے پاس جا کر رسید لوں کہ میں بھارت کا وفادار ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ ٹھیکہ کس نے دیا آپ کو؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ اگر آپ کی زبان سے نکلے گا تو میں وفادار
اور اگر آپ کی زبان سے نکلے گا تو میں غدار نہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم سنو، جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب آپ کی RSS پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت سے ہم اس ملک کے وفادار ہیں، صبح قیامت تک اس ملک کے وفادار رہیں گے. ہمارا تعلق سن 57 کی جنگ آزادی جن ہمارے بزرگوں نے شروع کی تھی، ہمارا تعلق ان سے ہے. ہم نے انگریزوں کے خلاف لڑا، ہم نے جناح کے پیغام کو ٹھکرایا، اور آپ کے دفتر میں جو ساورکر کی تصویر لگی ہوئی ہے جس پر آپ پھول مالا چڑھاتے ہیں، ہندوستان کے وزیر اعظم، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ساورکر نے 3 خط لکھے تھے انگریزوں کو کہ مجھے معاف کر دو؟ اور ہم کس کے جانشین ہیں؟ ہم علامہ فضل خیر آبادی کے جانشین ہیں، جنہوں نے انگریزوں سے کہا کہ معافی کا خط نہیں لکھیں گے، اور اپنی جان کو قربان کر دیا. اور آپ تلنگانہ میں آ کر ہم سے کہہ رہے ہیں وزیر اعظم اگر وفاداری کی بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. ارے ہم نے ہر وقت، ارے قلعے گولکنڈا کی دیواریں ہندوستان کے وزیر اعظم، یہ اگر اللہ ان کو زبان دیتا تو پکار پکار کر کہتی کہ ہاں اس قلعے گولکنڈا کے دامن میں بسنے والے لوگ ہندوستان کے وفادار ہیں. بتائیے آپ آج ہر وقت ان کے پاس صرف ایک ہی ہے. کتنی نفرت پھیلا دی کہ اب حد تو یہ ہو گئی کہ وزیر اعظم کے گھر سے 40 منٹ کے فاصلے پر گروگرام میں ایک کرکٹ میچ کا حوالہ لے کر گھر میں گھس کر مارا گیا. اللہ سلامت رکھے اس بچی کی حاضر دماغی کو کہ اس نے چھت کے اوپر سے ریکارڈ کیا کہ کیسے یہ ظالم لوگ لٹ لے کر گھس کر مار رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ بھاگ پاکستان. گھر میں گھس کے مارے، جیسا وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم نے گھر میں گھس کر ہم نے مارا ہے. وزیر اعظم یہ جو لٹ لے کر مار رہے نا غریبوں کو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ لٹ لے کر جو غریب لوگوں کو مار رہے، جس کا نام اگر مسلمان ہے تو اس کو مار کے بولتے بھاگ پاکستان. وزیر اعظم میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ان پوروں کو جمع کرو. ہندوستان کا جو ہمارا بارڈر ہے، جہاں پر گجرات، راجستھان، جموں کشمیر ختم ہوتا ہے، ان کو بارڈر پر لے جانے کا خرچہ میں آپ کو دوں گا. لٹ لے کر ان کو وہاں ٹھہرا دو، وہاں باقی لوگ بہادری دکھا بولے باکڑے پہلوانوں کو. مظلوموں کے گھر میں گھس کر لٹ سے مار کر بولتے بھاگ پاکستان. ارے ہم کو پاکستان سے کیا کرنا ہے؟ ہم کو پاکستان سے کیا کرنا ہے؟ وزیر اعظم کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کو بغیر وہاں کے پرائم منسٹر کی دعوت دیے اس کے گھر میں شادی ہو رہی تو آپ گھر میں گھس گئے. نواز شریف کے گھر میں شادی ہو رہی، آپ گھر میں گھس گئے. ان کی اماں کے پاس جا کر آپ نے ان سے ملاقات کی، اور آپ بولتے بھارت ماتا کے وفادار نہیں ہے. نواز شریف کی اماں کے پاس آپ چلے گئے، میں گیا تھا نواز شریف کی گھر میں بغیر رخ کا آپ اندر گھس گئے. تو ہم کیا بولتے حیدرآباد میں بیگانی شادی میں؟ اب وہاں نکال دو عبداللہ موڈی دیوانے، ورنہ بولیں گے ہم اپنی زبان سے اپنے کو ہی بول رہے. ہم تو نہیں جاتے جب تک رخخانی آیا، اور رخے میں چھوٹا راشن کارڈ رہا تو بھی نہیں جاتے ولی میں. آپ چلے گئے اور پھر ہم پر الزام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب ایک ہی رٹ لگا رہے وزیر اعظم میں نے بالا کوٹ میں ایسا. ارے اچھا کیے بھائی، وہ حافظ سعید کو بھی لا لو ذرا، وہ شیطان مسعود کا کچھ انتظام کرو. اور پھر وزیر اعظم یہ نہیں بولتے جب بالا کوٹ پر حملے کے دوسرے دن ہمارا جو پائلٹ ابھینندن پاکستان میں پکڑا گیا، اس دن جموں میں ایک ہیلی کاپٹر گرا ہندوستان کا، ہمارے ملک کا، اس میں 6 لوگ مارے گئے. کیسا گرا وزیر اعظم ہیلی کاپٹر؟ بتاؤ آپ. ہیلی کاپٹر ہمارے میزائل سے، ہم نہیں اپنے میزائل سے غلطی سے اس ہیلی کاپٹر کو مار دیا. اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ وزیر اعظم. اس کی ذمہ داری آپ لیں گے؟
جو لوگ مر گئے ان کے خاندان والوں کو آپ انصاف دلائیں گے؟ اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اور وزیر اعظم بولتے کہ اپوزیشن پارٹیاں ثبوت پوچھ رہی ہیں۔ وزیر اعظم جب بات ثبوت کی آئی تو سنو، آپ ثبوت تو آپ کے پاس تھا نا کہ سمجھوتا ٹرین بلاسٹ میں جو 25 ہندوستانی مر گئے بم بلاسٹ میں، این آئی اے کا جج اپنی ججمنٹ میں لکھتا ہے کہ این آئی اے کے پاس، جس کے اوپر کنٹرول نریندر مودی کا ہے، این آئی اے کے پاس اتنا بہترین ثبوت تھا، جج لکھ رہا ہے کہ انہوں نے کورٹ میں پیش نہیں کیا۔ جج لکھ رہا ہے کہ دلی کے ریلوے اسٹیشن کا ویڈیو، اس کی ریکارڈنگ پیش نہیں کیے۔ وزیر اعظم ثبوت تو آپ کے پاس بھی تھا کہ آپ نے کورٹ میں پیش نہیں کیا۔ کیوں پیش نہیں کیا وزیر اعظم آپ نے؟ کیونکہ اسیم آنند کسی زمانے میں آپ کے ساتھ آر ایس ایس میں کام کرتا تھا۔ آپ نے اسیم آنند کو بچانے کے لیے وزیر اعظم آپ نے کورٹ میں ثبوت پیش نہیں کیا۔ اگر آپ انصاف کو مانتے ہیں مودی، اگر آپ جسٹس کو مانتے ہیں، اگر آپ ٹیررزم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، اپیل کرو سمجھوتا ٹرین بلاسٹ کے ججمنٹ کے خلاف۔ جو جج نے لکھا وہ ثبوت پیش کرو سپریم کورٹ میں، سزا دلاؤ، کیونکہ مرنے والے آج بھی پوچھ رہے ہیں مسٹر مودی، سمجھوتا میں 25 ہندوستانی مر گئے، وہ لاشیں تم سے سوال کر رہی ہیں کہ ثبوت تمہارے پاس تھا، تم نے پیش نہیں کیا۔ مکہ مسجد کے بلاسٹ میں 9 لوگ مر گئے، وہ مرنے والوں کی لاشیں تم سے سوال کر رہی ہیں کہ ثبوت تمہارے پاس ہے، تم نے اسیم آنند کو بچا لیا۔ خواجہ اجمیری کے آستانے میں بم بلاسٹ ہوا، مرنے والا حکیم پیٹ کا رہنے والا تھا، آج اس سے بھی انصاف نہیں ہوا۔ آپ بتائیے کہ برسر اقتدار جماعت ہے تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے بجائے دہشت گردی میں جن پر الزام تھا ان کے خلاف ثبوت نہیں پیش کیا جاتا۔ اور آج وزیر اعظم ہم کو کمیونل بولتے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کم سے کم چندر شیکھر راؤ کے دور اقتدار میں گائے کے نام پر کسی کو مارا نہیں گیا۔ کم سے کم چندر شیکھر راؤ کے دور اقتدار میں ہمارے گھروں میں گھس کر مار کر نہیں کہا گیا کہ بھاگ پاکستان کو۔ یہ واحد ریاست ہے جہاں پر کوئی فساد نہیں ہوا۔ ہمارا شہر پرامن تھا اور پرامن رہے گا۔ اس میں کریڈٹ تھوڑا مجلس کو بھی دینا پڑے گا آپ کو کہ ہم نے امن کو مضبوط کیا۔ آج یہ تمام طاقتیں امن کے دشمن ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں، ہماری پارلیمنٹ کیا ہے؟ شراکت داری کی جمہوریت۔ ہمارے بزرگوں نے جب دستور بنایا تو انہوں نے یہ امید اور خواب کا اظہار کیا کہ اس ایوان میں ہر ہندوستانی طبقے کی نمائندگی ہوگی، چھوٹے بڑے کمزور، اعلیٰ ذات نچلی ذات، اقلیتیں، مسلمان دلت۔ آپ بتائیے جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم، اے این آئی کا انٹرویو دیکھ لو آپ۔ اے این آئی کے انٹرویو میں جب وزیر اعظم سے پوچھا گیا ماب لنچنگ ہو رہی ہے گائے کے نام پر، تو وزیر اعظم نے کیا جواب دیا ذرا سنیے۔ وزیر اعظم جواب دیا کہ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر لوگوں کو ہماری آستھا بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیے، آپ کیا دنیا میں انسان کی جان کی قیمت ہے یا جانور کی قیمت ہے؟ وزیر اعظم کیا بول رہے؟ ایک ہی سانس میں بول رہے آستھا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارے وزیر اعظم، تم ہندوستان کے دستور پر حلف لیے جس میں ہمارے دستور میں کہا گیا کہ انسان کی جان فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے۔ ہم نے جانوروں کو فنڈامنٹل رائٹ نہیں دیا۔ یقیناً آپ کی آستھا ہے، ہم اس کو قدر کرتے ہیں، مگر جب بات انسان کی جان کی آئے گی تو سب بازو انسان کی جان کو بچانا یہ کانسٹیٹیوشن، یہ آئین کہتا ہے، یہ وزیر اعظم کہتے ہیں۔ اور جب میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں تو بولتے یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ اس میں بتائیے کون سی کسی کے خلاف بات میں نے کہی؟ آج یہی چیز ہے کہ مجلس کے خلاف پوری سازشیں کی جاتی ہیں۔ کوئی دشمن، کوئی سیاسی اختلافات،
ان کو معلوم کہ مجلس کے خلاف اب کون سی انگلی اٹھا سکتے. نہیں، اسد الدین اویسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بولتا ہے، ہاں بھائی، ہم کو یہاں کی حیدرآباد کی عوام اگر ووٹ ڈالتی ہے تو اس لیے نہیں ڈالتی کہ میں جا کر گونگا بن کر بیٹھ جاؤں پارلیمنٹ میں. ہندوستان کی عوام، ایک حیدرآباد کی عوام ایک زندہ قوم ہے، اور جب زندہ قوم کا کوئی نمائندہ جاتا ہے چاہے ہر مذہب کا ہو، وہ چاہتا ہے کہ میرا ایم پی پارلیمنٹ میں جا کر بولے، لڑے، ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ڈیولپمنٹ کرائے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 11 اپریل کے دن اپنا ایک اکاؤنٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں شام میں جو بچیوں کا جونیئر ڈگری کالج ہے، میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے وہاں پر، کوثر صاحب بتا رہے تھے، 3 کروڑ 80 لاکھ کے قریب میں نے وہاں پر بلڈنگز اپنے ایم پی فنڈ سے وہاں پر دیے ہیں. اور بھی کام کروانا باقی ہے، انشاءاللہ وہ کام ہوگا. آگے سوئمنگ پول کا کام ہو رہا ہے، زیر تکمیل ہے، انشاءاللہ وہ کام جلد سے جلد مکمل ہو جائے گا. بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ پولنگ کریے، پولنگ کرو میرے بھائی. کیا یہ پولنگ پرسنٹیج آپ کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے جو اسمبلی انتخابات میں ہوا ہے؟ کیا یہ کم پولنگ پرسنٹیج آپ کی مجلس سے والانہ محبت کی ترجمانی کرتا ہے؟ نہیں میرے عزیز دوستو، میری ماں اور بہنوں، پولنگ کرو، خوب ووٹ ڈالیے، اور ایک بھاری اکثریت سے حیدرآباد سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے. شکریہ، خدا حافظ.